انسان جو آخرت میں بچے گا وہ صرف عمل کی بنا پہ نہیں بچے گا. کبھی آپ سوچیں کہ صرف عمل کر لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ حضرت عمل نہ کریں، صرف عمل کی بنا پہ نہیں بچے گا جب تک اس کا عقیدہ درست نہ ہو. عقیدہ بیس ہے بھئی. اگر میں نے نماز پڑھی ہے تو کیوں پڑھی ہے؟ میں مجلس میں آیا ہوں تو کیوں آیا ہوں؟ میں نے نوحہ پڑھا ہے تو کیوں پڑھا ہے؟ میں نے وضو کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں پلٹتی ہیں عقیدے کی طرف. یعنی عقیدہ مضبوط ہوگا جتنا، اتنا ہی عمل آپ کا پائیدار ہوگا. اور عقیدے کے بنا عمل قابل قبول بالکل بھی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ ایک عمل کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں. لہٰذا عقیدے کو مضبوط کریں. اور ولایت اہل بیت بہت ضروری ہے، اور معرفت حسین بہت ضروری ہے. اس لیے کہ کربلا کے میدان میں جتنے بھی تھے ان کو معرفت حسین بھی تھی، معرفت علی بھی تھی، معرفت رسول بھی تھی، معرفت اللہ بھی تھی. ان سب کی معرفت تھی تو امام نے کہا جیسے مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے. کیوں کہا؟ کیونکہ معرفت انسان کامل ہو چکے ہیں وہ معرفت کے لحاظ سے. اگر آنکھ میں آنسو نہ آئے، حسین سے توسل کریں کہ مولا سال بھر میں آتا ہے محرم اور اس میں بھی ہم رو نہیں پاتے، یا کسی وجہ سے ہم مجلس میں جا نہیں پاتے، یا اگر جاتے بھی ہیں تو باہر کھڑے رہ جاتے ہیں. ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ ہم پورے سال محرم کا انتظار کرتے ہیں، اور جب محرم آتا ہے تو ہم اتنے لاپرواہ بن جاتے ہیں کہ بس لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم وہی ہیں جو 11 مہینے انتظار کر رہے تھے. انتظار کرنے والے کا حال بہت برا ہوتا ہے. جب وہ انتظار کرتا ہے، سامنے والا آتا ہے جس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، تڑپ کے اسے گلے سے لگا لیتا ہے. کیا ہم تڑپ کے رو رہے ہیں؟ کیا ہم نے تڑپ کے محرم کو منایا؟ کیا ہم رو بھی پائے یا نہیں رو پائے؟ کیا ہم نے حسین کے نام پہ 1 ریال بھی خرچ کیا، 1 روپیہ بھی خرچ کر پائے نہیں کر پائے؟ یہ سب سوال ہے اپنے آپ سے کریں. اس لیے کہ حسین کے غم میں اگر آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے، حسین آپ کو 10 دیں گے، حسین آپ کو 100 دیں گے. حسین غم میں خرچ کریں. معرفت چاہیے.